السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج ہماری کلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو جس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہمارے لیے اس کا تعارف ہونا لازمی ہے۔ جس کتاب کو آج ہم پڑھنے چلے ہیں اس کا نام ہے قرآن۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کتاب کے معنی، اس کتاب کے نازل ہونے کے اسباب جاننا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے نام کے متعلق اگر بات کی جائے تو قرآن کے ذاتی نام دو ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 فرقان۔ صفاتی نام قرآن پاک کے 55 یا 57، اس میں اختلاف ہے، 55 یا 57 ہیں۔ تو سب سے پہلے ذاتی نام کے معنی سمجھ لینے چاہیے۔ قرآن، قرآن کا مطلب ہے ایک ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کتاب ہے، اس کو ایک سے دوسری تیسری چوتھی مرتبہ پڑھا جائے تو انسان کا دل اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن واحد کتاب ہے کہ جس کو جتنی زیادہ مرتبہ پڑھا جائے گا انسان کا علم اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس کتاب سے اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام قرآن رکھا ہے، کیونکہ انسان اس کو بار بار پڑھنا چاہتا ہے۔ دوسرا نام ہے اس کا فرقان۔ تو فرقان کا مطلب ہے دلیل۔ قرآن دلیل ہے۔ یہ تو تھے دونوں ذاتی نام، اب رہے صفاتی نام۔ تو نمبر 1 اس قرآن کا نام کتاب بھی ہے، اور نمبر 2 مبین بھی ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حامیم والکتاب المبین۔ نمبر 3 اس کا نام کریم بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہ لقرآن کریم۔ نمبر 4 اس کا نام کلام اللہ بھی ہے، حتی یسمع کلام اللہ۔ نمبر 5 اس کا نام نور بھی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ نمبر 6 اس کا نام ہدن بھی ہے، ہدایت والی۔ نمبر 7 اس کا نام رحمت بھی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ نمبر 8 اس کا نام شفا بھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ نمبر 9
اس کا نام موعظت بھی ہے. موعظہ یعنی نصیحت والی. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اس کا نام شفاء لما فی الصدور بھی ہے. وشفاء لما فی الصدور. اس کا نام ذکر بھی ہے, اس کا نام مبارک بھی ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. اس کا نام عَلِجْ بھی ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اس کا نام حکمہ بھی ہے. حکمۃ بالغہ. حکیم بھی ہے. تلک آیت الکتاب الحکیم. مہیمن بھی ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ. حبل بھی ہے. اس کا نام حبل بھی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. صراط مستقیم بھی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. قَجِّمْ بھی ہے. قَجِّمًا لِيُنذِرَ. اس کا نام قول, اس کا نام فصل بھی ہے. انہ لقول فصل. نبا عظیم بھی ہے. عم يتساءلون عن النبأ العظیم. اس کا نام فرقان بھی ہے. نزل الفرقان على عبده. اس کا نام قرآن بھی ہے. انہ لقرآن کریم. اس کا نام احسن الحدیث بھی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث. اس کا نام مثانی بھی ہے. کتابا متشابہا مثانی. اس کا نام متشابہ بھی ہے. کتابا متشابہا. اس کا نام تنزیل بھی ہے, جس کی دلیل اللہ رب العزت کا وہ قول ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کا نام روح بھی ہے. دلیل اوحینا الیک روحا من امرنا. اس کا نام وحی بھی ہے. انما انذرکم بالوحی. اس کا نام قرآن عربی بھی ہے. قرآن عربیّا. اس کا نام بصائر بھی ہے. هذا بصائر من ربکم. اس کا نام بیان بھی ہے. هذا بیان للناس. اس کا نام علم بھی ہے, جس کی دلیل اللہ رب العزت کا وہ قول ہے. من بعد ما جاءک من العلم. اس کا نام حق بھی ہے. اللہ رب العزت کا قول ہے. ان ھذا لہو القصص الحق. اس کا نام ہادی بھی ہے. ان ھذا القرآن یہدی. اس کا نام عجب بھی ہے. قرآنا عجبا. اس کا نام تذکرہ بھی ہے. انہ لتذکرہ. اس کا نام عروۃ الوثقی بھی ہے. اللہ رب العزت کا قول ہے.
استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کا نام صدق بھی ہے، والذی جاء بالصدق، اس کا نام عدل بھی ہے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس کا نام امر بھی ہے، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اس کا نام منادی بھی ہے، منادیا ینادی للایمان، اس کا نام بشرا بھی ہے، ہدی و بشرا، اس کا نام مجید بھی ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کا نام زبور بھی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اس کا نام بشیر اور نذیر بھی ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، اس کا نام عزیز بھی ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اس کا نام بلاغ بھی ہے، هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، اس کا نام قصص بھی ہے، أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، اس کا نام صحف بھی ہے، اس کا نام مکرم بھی ہے، اس کا نام مرفوع بھی ہے، اس کا نام مطہر بھی ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، یہ 55 نام قرآن پاک کے ہیں جن کے دلائل الحمدللہ قرآن پاک کی آیات سے ہی دیے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح سے ضرورت پیش آتی رہی مسلمانوں کو، اسی طرح سے اللہ رب العزت بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کو 23 سال کے عرصے میں نازل کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح تمام انبیاء سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ شان دی ہے، فضیلت بخشی ہے، بالکل اسی طرح تمام آسمانی کتابوں سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو فضیلت بخشی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک سے پہلے بھی 3 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں جن کا نام تورات، زبور اور انجیل ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا اور اس کی شان، اس کی عظمت تمام کتابوں سے بڑھ کر بیان کی۔ اس کی عظمت کا اندازہ تو قرآن پاک کی اسی آیت سے لگا لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلی 3 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، وہ بھی کلام اللہ تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ قرآن کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اسی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے جب سے قرآن پاک کو نازل کیا گیا بہت سے اسلام دشمنوں نے، قرآن دشمنوں نے اس قرآن کو، اس کتاب کو مٹانے کی کوششیں کیں، لیکن بالآخر وہ ناکام و نامراد ہو کر اس دنیا سے لوٹ گئے، ختم ہو گئے۔
कुरान की एक आयत तो दूर की बात, हरफ तो दूर की बात, वो कुरान के किसी ज़बर ज़ेर और पेश में भी रद्दो बदल नहीं कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, जो इस कुरान को पढ़ता है अल्लाह इस कुरान के ज़रिए बहुत सी कौमों को उरूज दे देते हैं और इस कुरान ही की वजह से बहुत से लोगों को ज़वाल की तरफ भी ले आते हैं। तो उरूज किन को मिलता है? जो इस कुरान को पढ़ता है, इस पर अमल करता है, और ज़वाल इसके बरअक्स लोग हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें कमा हक़्क़ुहु इसको पढ़ने और इसको पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ये कुरान हमारे लिए कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ सिफारिशी बन जाए। तो रही बात कुरान करीम को पढ़ना किस तरह है, याद रहे कुरान पढ़ने के फ़वाइद भी इन्हें ही हासिल हो सकेंगे जो कमा हक़्क़ुहु इसकी तिलावत करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाहि फ़लहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हरफ़ुन व लामुन हरफ़ुन व मीमुन हरफ़। जिस शख्स ने अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ा इसके लिए एक नेकी है और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है, यानी ये 3 हरफों से मुरक्कब है और इसके पढ़ने वाले को 30 नेकियां मिलती हैं। हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, कुरान कसरत से पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। सिफारिशी का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाएगा और वह अपने कारी और आमिल के गुनाहों की मग़फ़िरत का अल्लाह से सवाल करेगा, तो जिसे अल्लाह कबूल भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी रिवायत में भी इसकी सिफारिश की कबूलियत की नवीद दी गई है। इसी तरह बहुत सी सूरतों की फजीलत में भी ये चीज़ बयान की गई है कि वो अपने पढ़ने वालों की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह की बारगाह में कोशिश करेंगी। मसलन एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान को और इन लोगों को जो दुनिया में इस कुरान पर अमल करते थे बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान इनके आगे आगे होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए 3 मिसालें बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सूरतें इस तरह आएंगी गोया कि वो 2 बदलियाँ या 2 साइबान हैं, इनके दरमियान रोशनी है, या वो दोनों ऐसे आएंगी गोया कि वो पर फैलाए परिंदों के 2 झुंड हैं। वो दोनों सूरतें इस तरह आकर अपने पढ़ने और इन पर अमल करने वाले यानी अपने साथियों की तरफ से अल्लाह के साथ झगड़ा करेंगी। यही वो उखरवी फजीलत और सआदत अब्दी है जिसकी बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिले कुरान पर रश्क करने को जायज़ करार दिया है। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्न उमर इस हदीस से के रावी हैं कि ला हसदा इल्ला फित्नतैन रजुलुन अताहुल्लाहुल कुरान फहुवा यक़ूमु बिही आना अल-लैली व आना अन-नहार व रजुलुन अताहुल्लाहु मालन फहुवा युनफ़िक़ुहु आना अल-लैली व आना अन-नहार। सिवाय 2 आदमियों के किसी पर रश्क करना जायज़ नहीं। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने कुरान अता किया, बस वो इसके साथ रात और दिन की घड़ियों को क़याम करता है, इस कुरान को पढ़ता है, अल्लाह की इबादत करता है। और दूसरा आदमी वो है जिसे अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा, तो वो इसे अल्लाह की राह में रात और दिन की घड़ियों में खर्च करता है।
صحیح مسلم کی ایک اور روایت ملتی ہے نا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار کرتے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں سمجھتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کی رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں. تو چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جو اپنے اعجاز و بلاغت اور تاثیر و فصاحت میں بے مثال ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر دکھانے کا چیلنج دیا. لیکن وہ عرب بھی جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے ماسوا یعنی عجمی لوگوں کو گونگے کہا کرتے تھے، قرآن کی نظیر پیش کرنے سے وہ عرب بھی قاصر رہے. اس کی یہی تاثیر تھی کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ مریم کی آیت تلاوت کی نا تو وہ اور اس کے درباری قرآن کے حسن بیان اور اس کی صداقت سے سخت متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے حتیٰ کہ وہ بھی ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا نقشہ قرآن پاک میں کی سورۃ المائدہ میں اس طرح سے کھینچا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب وہ قرآن سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوا تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے. تو یاد رکھیے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو پڑھنا ہے تو اس کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یعنی جس طرح سے اللہ نے قرآن تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے بالکل اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کما حق ہو کرنی ہے. تلاوت کے حق کس طرح ادا کرتے ہیں اس کے کئی مطالب بیان کیے گئے ہیں، مثلا کہ کتاب الہی کو خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں. جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں یعنی غور سے پڑھتے ہیں. جہاں بھی جنت کا ذکر آ جائے تو جنت کا سوال کرنا ہے، جہاں جہنم کا ذکر آ جائے تو جہنم سے پناہ مانگنی ہے. اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا ہے اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرنی جس طرح کہ اہل زیغ و ضلال کا شعار ہے. اس کی محکم باتوں پر عمل کرنا ہے، متشابہات پر بھی ایمان رکھنا ہے اور جو باتیں سمجھ نہیں آتی وہ علماء سے حل بھی کروانی ہیں. اس کی ایک ایک بات پر عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہیں کرنا. قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. سورت توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ سنوارو اس لیے کہ خوبصورت آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے. اب مسلمانوں سے نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارے طریقے اور ہمارے سنت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے. اور اس کا مطلب غنا کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کو گانوں کی آواز پر پڑھا جائے، نہیں، بلکہ قرآن کو اپنی خوبصورت آواز جس طرح قرآن نازل کیا گیا، جس طرح پڑھا گیا، جس طرح علماء نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، بالکل اسی طرح پڑھنا ہے. تو اتنی معزز کتاب قرآن کریم جو کلام الہی ہے جو کہ ازل ہی سے لوح محفوظ میں موجود ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں موجود ہے، قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے 2 مرتبہ ہوا ہے.
ایک مرتبہ یہ کہ پورے کا پورا قرآن آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل کر دیا گیا، بیت العزت جس کو بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے، 23 سال کی تکمیل پر قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 سال تھی۔ اس نزول کا آغاز صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر ہی میں ہوا ہے، لیکن اس رات میں رمضان المبارک کی کون سی تاریخ تھی اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات میں رمضان کی 17 اور بعض سے 19 اور بعض سے 27 شب بھی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں تھیں جو غار حرا میں نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت میں عبادت کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک روز اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے پہلی بات یہ کہی، اقرا، پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، یعنی مشقت کی انتہا ہو گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ یہ عمل کیا فرشتے نے۔ تیسری مرتبہ کے بعد سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے بہت خوف زدہ ہو گئے، اور خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ سب سے پہلی آیتیں تھیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس زمانہ کو فطرت وحی کا زمانہ بھی کہتے ہیں۔ 3 سال کے بعد پھر وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان و زمین کے درمیان نظر آیا، اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ تو یاد رہے قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، 30 جز ہیں، اور اس کی تلاوت کی 7 منزلیں ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا گیا کہ قرآن کے وظیفے کس طرح کرتے ہیں، تو صحابہ اکرام نے فرمایا پہلی 3 سورتوں کی 1 منزل، پھر ان کے بعد کی 5 سورتوں کی دوسری منزل، پھر ان کے بعد کی 7 سورتوں کی تیسری منزل، پھر ان کے بعد کی 9 سورتوں کی چوتھی منزل، پھر ان کے بعد کی جو 11 سورتیں ہیں وہ 5ویں منزل، پھر ان کے بعد کی 13 سورتوں کی 6ٹھی منزل، اور ان کے بعد کی یعنی سورہ قاف سے لے کر آخر سورہ ناس کے آخر تک 7ویں منزل ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ اس کے کلمات 77,439 ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ حروف کی گنتی کی نسبت فرماتے ہیں کہ کل قرآن شریف کے حروف 3,21,180 ہیں۔ فضل بن عطا بن یسار رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے کل حروف 3,23,015 ہیں۔ حجاج نے اپنے زمانے میں قاریوں، حافظوں اور کاتبوں کو جمع کر کے دریافت کیا کہ قرآن کریم کے حروف کی گنتی کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو سب نے حساب کر کے بالاتفاق کہا کہ 3,40,740 حروف ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا، حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن شریف کہاں ہوتا ہے، یہ بھی حساب کر کے مجھے بتاؤ۔ تو حساب سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف میں وَلْيَتَلَطَّفْ کی فا پر
ٹھیک آدھا قرآن مکمل ہوتا ہے، اور سورہ برات کی 100 آیتوں پر قرآن کریم کا پہلا تہائی حصہ حروف کے اعتبار سے ختم ہوتا ہے، اور دوسرا تہائی سورہ شعراء کی 100 آیت کے سرے پر یا 101 آیت کے سرے پر مکمل ہوتی ہے، اور تیسری تہائی آخر تک ہوتی ہے۔ اور اگر منزلوں کو کلمات سے شمار کیا جائے، یعنی جو 7 منزلیں ہیں ان کو اگر کلمات سے شمار کیا جائے تو قرآن کریم کی پہلی منزل سدا کی دال پر ختم ہوتی ہے، جو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 55 یعنی 55 ہے، جس میں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ سدا کی دال پر پہلی منزل مکمل ہوتی ہے، اور دوسری منزل حابطت کی تا پر مکمل ہوتی ہے، جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 147 یعنی 147 نمبر آیت ہے، اولئک حابطت کی تا پر مکمل ہوتی ہے، اور تیسری منزل اقولہا کے آخری الف جو سورہ رعد کی آیت نمبر 35 یعنی آیت نمبر 35 میں ہے، اور چوتھی منزل جعلنا کے الف پر جو سورہ حج کی آیت نمبر 67 یعنی جعلنا من سکن آیت نمبر 67 ہے، اور پانچویں منزل مؤمنتن کی تا پر جو سورہ احزاب کی آیت وما کان لمؤمن ولا مؤمنتن آیت نمبر 36 ہے، اور چھٹی منزل السوء کی واو پر مکمل ہوتی ہے، جو سورہ فتح کی آیت الظانین باللہ ظن السوء، اور ساتویں منزل قرآن کریم کے سورۃ الناس کی سین پر آخری سین پر مکمل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 77,439 کلمات ہیں، 53,242 زبر ہیں، 39,582 زیر ہیں، 8,804 پیش ہیں، 1,771 مدات ہیں، 1,252 تشدیدات ہیں، 15,684 نقطے ہیں، اور حروف یعنی کلمات جن کا پہلے بھی تذکرہ گزر چکا ہے ان کے بارے میں اختلاف ہے، 3,64,219 بھی بتلاتے ہیں، اور مشہور قول کے مطابق قرآن کریم کی آیات 6,666 ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کما حقہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والا بنائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری کلاس کا اختتام یہاں ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔